کسی نے لفظوں سے آپ کی دل آزاری کی ہو؟ جی لفظوں سے آئی بلیو ان دا پاور آف ورڈس. دا ورڈس کین میک یو بریک یو, دے کین ڈیمیج یو, دے کین ہیل یور سول, بہت کچھ, پتہ نہیں کیا کیا. مرن تو بعد اے حاکم ایہو دل وچ تمنائے جدے لئی مر کے آیا واں او وچ ملنے قبر آوے جی. سیال پلس نیوز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل سیال پلس نیوز کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ناظرین، سیال پلس نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان شاہزیب علی. ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، کون یہ کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، کون یہ کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا. ناظرین، آج ایسی ہی سٹوری آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. ہماری پاکستان کی بیٹی، سیالکوٹ کی بیٹی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، جو کہ پیدائشی نبینہ ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی زندگی کا احوال. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہنا، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی میرا نام لاریب افضل ہے, 17 ایئرز میری عمر ہے. ریب، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں، آپ کو نعت خوانی کا شوق کیسے ہوا اور اس کے علاوہ آپ نے ڈف بجانی کہاں سے سیکھی؟ جی مجھے ثنا خوانی کا شوق میرے بابا جان کو دیکھ کر ہوا. کافی سارے لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو میں بابا جان کو دیکھتی, میں سنتی, میرا شوق بڑھتا چلا جاتا. تو اس میں الحمدللہ بابا جان کی اور میرے فیملی ممبرس کی جو میرے ساتھ سپورٹ ہے, تو ان کو پھر مجھے لے کر یعنی کہ میری فیملی کو شوق ہونے لگا, اور الحمدللہ آج میں آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہوں. ہمیں پتہ چلا کہ ابھی آپ کو ریسنٹلی پی ٹی وی سے اور ریڈیو پاکستان سے سرٹیفکیٹ ملا, اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتا دیں. جی الحمدللہ میں نے پی ٹی وی اسلام آباد میں کام کیا, وہاں پر پرفارم کیا اور مجھے سرٹیفکیٹ ملا. بڑی خوش تھی اور میرے لیے وہ لمحات بڑی خوشی کے تھے, اور آج بھی میں بہت خوش ہوں. آئی ایم ویری ہیپی ان مائی لائف کہ میں حضور کی ثنا کر رہی ہوں. اور ریڈیو پاکستان سے بھی مجھے سرٹیفکیٹ الحمدللہ سے مل چکا ہے, یعنی ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی مجھے سپورٹ کر چکے ہیں. اچھا لاریب، جب ہم نے آپ کو دیکھا اور آپ کی باتیں سنی, آپ کے انٹرویوز بھی سنے, تو ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ ہم آپ سے بات کریں. ٹھیک ہے، آج ہم آپ کے پاس موجود ہیں, تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ اللہ نے آپ کو ڈسیبل رکھا, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اپنی زندگی میں, ٹھیک ہے, کچھ ریلیٹیوز ہو گئے, کچھ جاننے والے ہو گئے, کسی نے لفظوں سے آپ کی دل آزاری کی ہو؟ جی لفظوں سے آئی بلیو ان دا پاور آف ورڈس. دا ورڈس کین میک یو بریک یو, دے کین ڈیمیج یو, دے کین ہیل یور سول, بہت کچھ, پتہ نہیں کیا کیا. تو سم ٹائم لفظ بڑے مطلب انسان کی دل کی گہرائی میں جا کر لگ جاتے ہیں. لیکن میرا جو کہنا ہے کہ لوگوں کی باتوں کو زیادہ اپنے دل پر نہیں لینا چاہیے. کیوں؟ اگر آپ لوگوں کی گئی باتوں سے خوشی محسوس کرتے ہیں, یا لوگوں کی گئی باتوں سے یعنی کہ غم محسوس کرتے ہیں, اگر آپ کو کسی نے 2 پل کی خوشی دے دی تو آپ ہنس پڑتے ہیں, کسی نے غم دے دیا تو آپ رو پڑتے ہیں, یہ بہت بری بات ہے. اپنے دل کا سٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں رکھیں, دوسروں کے ہاتھ میں بالکل نہ دیں, کیونکہ دنیا کا تو کام ہے دوسروں کو نیچا دکھانا. سو ٹرین یور مائنڈ ٹو سی دا گڈ ان ایوری سچویشن. ہر سچویشن میں بہتر دیکھنے کی کوشش کریں. رب تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے, اور احساس کم تری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہم نے سنا ہے آپ ڈف بہت اچھا بجاتی ہیں. جی بالکل, میں ڈف بجا لیتی ہوں. ٹھیک، تو آپ نے یہ ڈف بجانا کہاں سے سیکھا, کس سے سیکھا؟ دیکھیں, بہت سے لوگ ٹیچرز سے سیکھتے ہیں, تو میں نے زیادہ تر چیزیں اپنی لائف سے ہی ٹیچ کی ہیں. تو میں آپ کو ریالٹی بتاتی ہوں کہ میں نے ڈف خود سیکھی. میں نے کسی ٹیچر کی ہیلپ نہیں لی, کسی کی ہیلپ نہیں لی, میں نے خود سیکھی. اور ہاں, غلطیاں بھی کرتا ہے انسان, لیکن جس چیز میں اس کا جذبہ ہو وہ انسان کو کر کے رہنا چاہیے. اینڈ آئی لرن فرام مائی مسٹیک. وداؤٹ مسٹیک وی کین ناٹ لرن بیسٹ. غلطیاں کریں گے تو اچھا سیکھیں گے نا, اور الحمدللہ میں خود سیکھ کر بجاتی ہوں. اچھا لاریب، ڈف بجانا بہت مشکل کام ہے میری نظر میں, اور اوبیسلی کافی لوگوں کی نظر میں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ڈف بجانا خود سے سیکھا, تو اس میں کتنا ٹائم لگ گیا؟ سچ بتاؤں تو آدھا گھنٹہ. ماشاءاللہ, یہ تو ٹائم نہیں ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میری نظر میں. آپ اپنا بتائیں. نہیں, میں سچ بتا رہی ہوں کہ آدھا گھنٹہ. اور میں کہتی ہوں کہ جب تک میری عادت ہے
ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے ڈسیبل ضرور رکھا ہوا ہے، لیکن لوگ میری ڈسیبلٹی دیکھتے ہیں بٹ میں اپنی ایبلٹی دیکھتی ہوں کہ میرے پاس موجود کیا ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جس کام کو پکڑ لینا تو وہ کیا کہتے ہیں ہاتھ دھو کر پیچھے، بلکہ میں تو ہاتھ پاؤں دھو کر پیچھے پڑ جاتی ہوں. اور اس کام کو بندہ کرنے کی کوشش کرے تو دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے. مشکل ہو سکتا ہے لیکن امپاسبل نہیں ہو سکتا. ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے. ڈونٹ فیل وداؤٹ ٹرائی. اچھا طالب، اب ہمیں ہمارے ناظرین کو اور ہم سب کو کوئی اللہ کا کلام سنا دیں. ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے. ہے بے صبری بڑی دل نو ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے. ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے. جدے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے. جدے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے. ابو ایوب دے وانگو میری کلی وی سج ویسی. ابو ایوب دے وانگو میری کلی وی سج ویسی. او شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے جے گھر آوے. او شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے جے گھر آوے. ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے. اچھا طالب، حکومت پاکستان سے آپ کا کوئی مطالبہ؟ جی بالکل، میں چاہتی ہوں کہ حکومت پاکستان سے میرا یہی مطالبہ ہے کہ مجھے موقع دیا جائے. میں اپنے کلام کے ساتھ، اپنے نہیں بلکہ اللہ کے کلام کے ساتھ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کے ساتھ میں اپنے پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں. مجھے لاہور پی ٹی وی پر موقع دیا جائے. مجھے ہی نہیں بلکہ میرے جیسے جتنے بھی ڈسیبل پرسنز ہیں سب کو جو ہے وہ کسی اچھے پلیٹ فارم پر موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹیلنٹ شو کر سکے. میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ڈسیبل پرسن دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنی اس کمی کو اپنی مجبوری بنا لیتے ہیں. تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، ایک کمی ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے مجبوری سمجھ لیا جائے. تو وین اللہ از یور اسٹرینتھ نتھنگ کین بریک یو. کوئی آپ کو توڑ نہیں سکتا. رب تعالیٰ کی ذات کو اپنی طاقت بنائے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے ساتھ سب کچھ ہے. تو دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو کم مت سمجھا کریں. ہمارے لیے یہی بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل انسان تو بنا کر بھیجا ہوا ہے الحمدللہ. تو اس لیے اس چیز پر افسوس کرنا بالکل غلط بات ہے اور بہت بری بات ہے، کیونکہ میں نے کبھی اس چیز کا احساس نہیں کیا. میں نے پہلے بھی کہا کہ لوگ میری ڈسیبلٹی دیکھتے ہیں، میں اپنی ایبلٹی دیکھتی ہوں کہ میرے پاس موجود کیا ہے، میرے پاس اویلیبل کیا ہے، میں وہ چیز دیکھتی ہوں. تو جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے شاید دیکھیں اپنی زندگی پر خوش ہونا سیکھیں، کیونکہ کچھ آپ سے نیچے لوگ ہیں کہ جو آپ جیسی زندگی جینے کو ترستے ہیں. تو اس لیے اپنی زندگی، لائف از دا بگیسٹ بلیسنگ وی ہیو. زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی خوبصورت نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے. چھوٹی سی زندگی ہے، پکڑ کے اس زندگی کا بیڑا غرق نہ کریں. اس زندگی کو انجوائے کریں. انجوائے ایوری مومنٹ. ہر پل کو انجوائے کریں. آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے آپ کی زندگی کا بہت قیمتی ہے. ہمیشہ خوش رہیں اور مسکراتے رہیں. دوسروں کی وجہ سے خود کو جو ہے وہ جو ہے اپنے آپ کو ایسا فیل مت کریں کہ ہم بھائی یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، ہم کم احساس کم طریقہ شکار نہ ہو دوسروں کی وجہ سے. بس اسی کے ساتھ اپنے میزبان شاہ زیب علی کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.